الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. موضوعات تو مختلف ہیں، مختلف موضوعات عام طور سے آپ طلبہ کے یونیورسٹی کی طرف سے جو سلیبس ہے اس میں انکلوڈ ہے، لیکن چونکہ وقت یہ خاص طور سے عید الاضحیٰ اور اس میں ایک اہم عبادت یعنی قربانی سے متعلق ہے، اس وجہ سے میں مختصر سا اس پر کچھ بات کرتا چلوں. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آج عام طور سے لوگ دین اسلام سے ناواقفیت کی بنا پر بہت سارے ایسے امور پر مشتمل جو قرآن و سنت یا شریعت کے مزاج کے مخالف بلکہ متضاد امور ہوتے ہیں، لوگ اس میں پڑ جاتے ہیں. انہی میں سے قربانی سے متعلق چند اہم باتیں ہیں جس کا سمجھنا ساری عمر کے لیے آپ لوگوں کے لیے بے انتہا مفید ہے. شریعت مطہرہ در حقیقت ایک مسلمان کو عبدیت کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، عبدیت کے قالب و سانچے میں ڈھالنا چاہتی ہے، جس کا نمونہ اس قربانی کی ابتدا کے عمل کو دیکھ کر ہمیں بخوبی معلوم ہو جاتا ہے. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد تھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے بہت زمانے عرصہ بعد انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اسی اپنی چہیتی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر قربان کرنے کا حکم دیا. قربان کرنا مقصود ہرگز نہیں تھا، لیکن امتحان لینا مقصود تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت بغیر کسی چوں چرا، بغیر کسی لیتا ولعلا، بغیر کسی پوچھ گچھ کے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سرنگو ہو کر اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا ارادہ کیا. قرآن مجید میں اس کا مفصل واقعہ وہ موجود ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے. تو شریعت در حقیقت وہ مزاج چاہتی ہے اطاعت کی جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک انسان کو عبدیت بندگی کے اس معیار پر پہنچا دے جو اللہ تعالیٰ کو بے انتہا محبوب ہے. مثلا اگر ابراہیم علیہ السلام جس طرح کہ آج کل کے زمانے میں جب انہیں شریعت کا کوئی حکم معلوم ہو جاتا ہے یا پھر شریعت کا کوئی حکم انہیں بتایا جاتا ہے تو وہ کیوں، کیسے، کیا وجہ وغیرہ وغیرہ اس جیسے سوالات کرنے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. تو قربانی ایک مستقل مقصودی عبادت ہے، مقصود ہے شریعت میں. مثلا اگر اس بات کو دیکھا جائے کہ شریعت نے اس عبادت کو انجام دینے کا حکم دیا ہے، اور آج موجودہ خاص طور پر اس پینڈیمک میں، اس وبا کے زمانے میں بعض لوگ یہ کہتے یا سنتے ہوئے آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے کہ قربانی کے بجائے پیسے لے کر کسی غریب کو دے دینا، اس غریب
کا اس سے بھلا ہو جائے گا، تو یہ در حقیقت شریعت کے اس مزاج کے خلاف ہے جو قرآن و سنت نے بیان کیا ہے۔ مثلاً پیسے آپ تمام عمر کسی بھی غریب کو، کسی بھی محتاج کو، کسی بھی فقیر کو دے سکتے ہیں، لیکن قربانی کے زمانے میں قربانی کرنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کے حکم پر آمنا و صدقنا کہنا ہے کہ اللہ مجھے منظور ہے، قبول ہے، اور تیری ہی اطاعت و فرمانبرداری و بندگی کے لیے میں حاضر ہوں۔ تو تمام عمر یا سال کا پورا زمانہ 360 دن، 364 دن، جتنے بھی آپ حساب لے لیں، تو ایک فقیر کی مدد کی جا سکتی ہے۔ لیکن قربانی کے زمانے میں قربانی کرنا در حقیقت شریعت کے نزد مطلوب ہے، مقصود ہے، اور قربانی کے ان 3 ایام میں 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، یہ جو 3 دن ہوتے ہیں جو قربانی کے لیے متعین ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا عمل ہر قسم کے عمل سے اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین عمل ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارے ان قربانیوں کے گوشت پہنچتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ گوشت وہ ہم کھا لیتے ہیں، اپنے استعمال میں رکھ لیتے ہیں، وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ یہ جو خون بہتا ہے جانوروں کا اللہ کی رضا کے لیے، نہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پہنچتی ہے، لیکن وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى، التقوی جو تقوی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سرنگو ہونا ہے، جو ایک مسلمان کی حقیقی شان ہے، اس کے اظہار کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی اس حکم کی فرمانبرداری بجا لائے جو اس سے اسی وقت مطلوب ہے، یعنی قربانی کے دنوں میں قربانی کرنے۔ یہ ایک مسلمان بندے سے مطلوب ہے، مقصود ہے۔ ہر صاحب نصاب جس کے پاس اچھی طرح یہ سمجھ لیجئے اس مسئلے کو، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ قربانی کس پر واجب ہے، تو اچھی طرح سمجھ لیجئے ہر صاحب نصاب وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس ملکیت کے بقدر ضرورت سے زائد سامان ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ پلاٹ ہو، چاہے اس کے پاس نقدی ہو، سونا چاندی جو بھی ہو، جو اس کی ضرورت سے زائد ہو، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ اس کو آسان الفاظ میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جس شخص، اب مثلا انفع للفقراء، فقہا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو چیز فقراء کے لیے زیادہ مفید ہو اس حساب سے قربانی کا نصاب لگایا جائے گا، یعنی صاحب نصاب وہ شخص ہوگا کہ جس کے پاس موجودہ زمانے میں 1 تولہ سونا ہو، وہ بھی صاحب نصاب ہوگا اور اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 1 تولہ سونا چاندی کے 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ مالیت رکھتی ہے۔ یعنی سونا اگر آج آپ بازاری قیمت فروخت لے لیں تو 90,000 95,000 تک بنتے ہیں، اور چاندی یہ تقریباً 1250 روپے تک کا تولہ ہے، تو 1250 ضرب 52 یہ 63-64 ہزار روپے بنتے ہیں۔ تو گویا کہ 1 تولہ سونا جس مرد، جس عورت، جس لڑکے، جس لڑکی کی ملکیت میں ہو اس پر قربانی کرنی واجب ہے۔ یہ صاحب نصاب کا مطلب ہے۔ تو 2 باتیں ہم نے اب تک ذکر کی، ایک یہ بات کہ قربانی ہی مقصود ہے، اس کے بجائے اگر کوئی بندہ پیسہ دے دے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا، یہی شریعت کا مزاج ہے۔ دوسری اہم بات جو میں نے ذکر کی وہ صاحب نصاب کی کہ صاحب نصاب پر
قربانی واجب ہوتی ہے جو شخص چاہے مرد ہو یا عورت ہو بالغ اور مقیم ہو، اپنے علاقے میں موجود ہو، سفر حالت سفر میں نہ ہو۔ ایک یہاں پر حالت سفر کو بھی سمجھ لیجیے، حالت سفر سے مراد جو اپنے علاقے سے 78 کلومیٹر کی مسافت یا اس سے زائد کی مسافت سفر پر نکلا ہوا ہو 15 دن سے کم دنوں کے لیے۔ ایک تو وہ مسافر ہوتے ہیں ہماری نظر میں جو باہر ممالک یا کہیں دوسرے علاقوں، شہروں یا کنٹریز میں گئے ہوئے ہوتے کمانے کے لیے، وہ مسافر نہیں ہے، ان پر قربانی واجب ہے۔ مسافر، شرعی مسافر وہ شخص ہے جو 78 کلومیٹر کی مسافت یا اس سے دور کی مسافت پر گھر سے 15 دن سے کم کی نیت پر نکلا ہوا ہو ان 3 دن قربانی کے ان 3 دنوں میں، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بالغ مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اور وہ صاحب نصاب ہو، یعنی اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے بقدر پیسہ ہو، چاہے وہ نقدی میں ہو، چاہے وہ کسی دوسری صورت میں ہو، جس طرح میں نے بیان کیا کہ 1 تولہ سونا ہو یا آدھا تولہ سے کچھ زائد سونا ہو، یا اس کی ملکیت میں کوئی گھر ہو، کوئی فلیٹ ہو، کوئی مکان ہو، کوئی جائیداد ہو، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہو، تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ یہ 2 مسئلے ذکر کیے۔ تیسرا مسئلہ مستحب قربانی مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے۔ جس شخص پر قربانی واجب ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ قربانی کر سکتی ہے۔ عام طور سے جو یہ ذہن پایا جاتا ہے کہ قربانی یعنی ذبح کرنا، یہ عمل چونکہ سخت ہے، اس وجہ سے مرد حضرات اس میں عام طور سے ترجیح دیتے ہیں کہ وہی اس عمل کو انجام دے۔ لیکن اگر کوئی عورت اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہے اپنے جانور کو، تو شرعاً اس کی بھی اجازت ہے، بلکہ عورت کے لیے اپنا جانور یا مرد کے لیے اپنا جانور جو کرنے والا ہو، اس کے لیے اپنا جانور خود ذبح کرنا زیادہ کار ثواب ہے۔ کوئی اتنا مشکل کام نہیں، صرف تیزدار آلے والے جانور چھری ہونی چاہیے جس سے وہ بآسانی تھوڑا سا ذبح کر کے باقی کسائی یا جو بھی ہو گھر کا کوئی محرم فرد اس کے ذریعے اس کو ذبح کر دیں۔ اچھا، ایک بات اور قربانی کے آداب کے اعتبار سے، وہ یہ مستحب عمل اس شخص کے لیے جس شخص پر قربانی واجب ہو، اس کے لیے مستحب عمل یہ ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں، ان 9 دنوں میں، یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک، ان 9 دنوں میں اپنے زائد بال، ناخن وغیرہ نہ تراشے۔ یہ ایک مستحب عمل ہے، لازم و ضروری ہرگز نہیں، یعنی اگر کوئی یہ نہ کرے تو کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص جس پر قربانی واجب ہو، جو قربانی کرنا چاہے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں اپنے زائد بال اور ناخن وغیرہ نہ تراشے۔ اچھا، اس کے علاوہ قربانی تکبیرات تشریق کی بات ہوگی۔ تکبیرات تشریق وہ تکبیرات جسے عام طور سے، وہ تکبیرات جنہیں عام طور سے 9 ذی الحجہ سے شروع کر کے 13ویں ذی الحجہ یعنی 23 نمازوں کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اس کے مسئلے کو بھی آپ سمجھ لیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر کہلائی جاتی ہیں تکبیر تشریق۔ ایام تشریق انہیں کہا جاتا ہے 9 ذی الحجہ، یعنی جسے یوم عرفہ بھی کہا جاتا ہے، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ جسے یوم النحر یعنی عید کا دن، عید الاضحیٰ بھی کہا جاتا ہے، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ کی عصر
کی نماز پڑھ کر یہ تکبیر تشریق ہر بالغ مرد، عورت، مقیم اور مسافر، چاہے وہ مقیم ہو چاہے مسافر ہو، اس پر ایک مرتبہ پڑھنا 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ، لیکن پاکستان کا، سعودیہ کا یا باہر ممالک کنٹریز کا وہ غیر معتبر ہے۔ ہمیں اپنے ہی ملک اور اپنے ہی علاقے کو فالو کرنا پڑے گا، یہ ہمارے لیے حکم ہے۔ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، یعنی یوم عرفہ سے لے کر عید کے چوتھے دن تک، ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر کہنی، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو لڑکی ہو، بالغ ہو، ان کے لیے یہ کہنا واجب ہے۔ ایک اور مسئلہ قربانی اور عید سے متعلق وہ یہ ہے کہ عید کے دن گوشت کی تقسیم، فقہا رحمہ اللہ نے عام طور سے یہ مسئلہ معلوم بھی ہوگا سب کو، یہ فرمایا ہے کہ گوشت کے 3 حصے کر دیے جائیں، ایک اپنے لیے، ایک اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے لیے، اور ایک غریب فقیر مساکین پر تقسیم کر دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی گوشت کا تمام حصہ خود رکھنا چاہے تو یہ بھی جائز ہے، کسی قسم کا اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی عید کے ایک مسئلہ عام طور سے یہ بھی ہمارے گھروں میں پشتون کلچر میں چلتا ہے کہ عید کے دن کچھ کھایا پیا نہیں جاتا اور اسے روزے کا نام دیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک ہوا کرتا تھا کہ آپ علیہ السلام عید کے دن جب نماز عید سے واپس لوٹ کر تشریف لاتے تو آپ علیہ السلام جو پہلی چیز چکھتے تھے وہ قربانی کا گوشت ہوا کرتا تھا۔ تو یہ عمل ایک جائز عمل ہے، ایک بہتر عمل ہے، لیکن اس کو نہ ہی روزے کا نام دیا جائے گا اور نہ اس کو روزے کا نام رکھنا ٹھیک ہے۔ یہ لوگوں کے ذہن میں سال میں 5 دن میں روزہ رکھنا منع ہے، سال میں 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید الاضحیٰ یعنی بقر عید جسے ہم کہتے ہیں بڑی عید، 4 دن یہ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ، اور ایک دن عید الفطر یعنی چھوٹی عید، یہ 5 دن روزے رکھنا حرام ہے سال میں، اور سال میں اس کے علاوہ جس دن جو کوئی بھی روزہ رکھنا چاہے وہ جائز ہے۔ رمضان کی تو ویسے بھی فرض ہے، اللہ کوئی ضرورت وغیرہ حاجت وغیرہ ہو اس اعتبار سے، لیکن تو عید کے دن کو یہ جو نہ کھانے پینے کو روزے کا نام دیا جاتا ہے، یہ در حقیقت غلطی ہے۔ اس کو روزے کا نام نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ان دنوں میں روزہ رکھنا شرعاً حرام ہے، ممنوع ہے۔ یہ چند ایک مسائل تھے جو میں نے مناسب سمجھے کہ آپ حضرات کے سامنے انہیں پیش کیا جائے۔ ترتیب کچھ یوں ہوگی کہ جو کلاس لیں یقیناً ان کو جس طرح کے پہلے آن لائن کلاسز ہوا کرتی تھی، ان کو ہم نے اپنی طرف سے نمبر بھی اچھے دیے، کیونکہ ان کی ترجیح کلاسز میں تھی۔ جو نہیں ہوں گے تو وہ بھی ہمارے سامنے سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اچھا، آپ کو یہ جو ٹاپک میں نے دیا قربانی کے حوالے سے، یہ آپ کا اس ہفتے کا
اس ہفتے کے لیے یہ دوسرا اسائنمنٹ ہو جائے گی. ایک وہ جو گزر گیا جس کی ڈیڈ لائن آج ہے 21 جولائی ہے, اور یہ دوسرا ہوگا. اگر مزید کوئی کلاس رہتی ہے تو انشاءاللہ اسی ٹاپک کے اعتبار سے ہم پھر اسی پر آپ سے اسائنمنٹ لیں گے. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کسی قسم کا کوئی سوال کرنا چاہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں. جی یہاں پر کرنا چاہے, چیٹ میں کرنا چاہیں, پوچھنا چاہیں, یا میرا نمبر آپ کے پاس ہے یا میں نے شیئر بھی کیا ہے, تو اگر کوئی مجھ سے پرسنلی پوچھنا چاہے موضوع سے متعلق, ٹاپک سے متعلق, اور پیپر سے بہرحال پیپر وغیرہ تو ہوں گے, وہ تو فی الحال ابھی تو کلاسز ہیں, 4-5 دن کلاسز ہیں سمر کی, تو آپ سوال کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں. جی اور اس کے بعد میں یہ ختم کر دیتا ہوں کلاس. ایک فضیلت کے اعتبار سے ایک آخری بات میں ذکر کر دوں. فضیلت کے اعتبار سے ان 9 دنوں میں, یعنی 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک روزے رکھنے کے اعتبار سے میں یہ فضائل کے اعتبار سے ذکر کر دوں بات, کہ جو بھی بندہ ان 9 دنوں میں ایک روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب دے گا. اور خاص طور پر 9 ذی الحجہ کا روزہ جو ہے, جیسے یوم عرفہ کا, لیکن پاکستان کا یوم عرفہ, کیونکہ سعودیہ وغیرہ ان کا ایک دن پہلے ہوتا ہے, تو اس کے اعتبار سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو شخص 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھے تو اس کی پھر ڈبل فضیلت ہے, دگنی فضیلت ہے. 1 سال کی عبادت کا ثواب, اور 1 سال آئندہ اور 1 سال گزشتہ کے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت یہ وارد ہوئی ہے. اور سورہ فجر میں والفجر ولیال عشر, اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں کی پر قسم کھائی ہے. والفجر قسم ہے فجر کی, ولیال اور رات عشر 10 راتیں, یعنی 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک یہ جو 10 راتیں بنتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے. تو دن کے روزے کی فضیلت وہ میں نے بیان کر دی, اور رات تہجد پڑھنے کی فضیلت وہ بھی آپ سن لیجئے. وہ یہ ہے کہ جو بھی بندہ ان راتوں میں کسی ایک رات یا ہر رات عبادت تہجد کی نماز پڑھے گا, 2 4 ہو 6 ہو, جتنی ممکن ہو, کیف متفق, جس طرح میسر ہو, آسانی ہو, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رات کے عوض اس کو شب قدر, لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل ہوگی. اور لیلۃ القدر قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو رمضان میں آخری عشرے میں ہم لیلۃ القدر کو پانے کے لیے عبادت کرتے ہیں, راتیں جاگتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, اور
اور اس میں کوئی دن خاص نہیں ہے. لیکن ذی الحجہ کے ان 10 راتوں میں جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے، اگر کوئی شخص 1 2 3 جتنی بھی راتیں عبادت کر سکا تو ہر رات کے مقابلے میں اسے لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا. تو دن کا روزہ ہو گیا، رات کی عبادت ہو گئی، تو یہ 10 ایام اسی وجہ سے بہت زیادہ فضیلت والے ہیں. تو اسی کی مناسبت سے میں انشاءاللہ اسائنمنٹس میں آپ کو یہ پوائنٹس آپ یاد رکھیں جو میں نے یہاں پر ذکر کیے. اسی کے اعتبار سے میں آپ کو ٹاپک بھی دوں گا. بہرحال آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے، چاہے وہ ذی الحجہ کے مہینے کی فضیلت کے اعتبار سے ہو، قربانی کے مسائل کے اعتبار سے ہو جو میں نے ذکر کیے. تو اس کا خلاصتاً آپ نے 3 پیجز کم از کم، زیادہ سے زیادہ جتنا بھی لکھنا چاہیں ہاتھ سے لکھ کر وہ اسائنمنٹ اپلوڈ کر دینا ہے. یہ آپ کا اسائنمنٹ ہو گیا جی. تو امید ہے کہ انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی. اب اگر مزید کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ جی، بس یہی کافی ہے. اور مزید اگر کوئی کلاس ہوئی تو وہ مجھے بھی بتا دیجئے تاکہ میرے ذہن میں بھی رہے. فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.